بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی نیا خاصامہ گھر میں آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک وہ دن جب وہ چلا جائے۔ چونکہ ایسے مبارک دن سال میں کئی بار آتے ہیں اور تلخی کام و دہن کی آزمائش کر کے گزر جاتے ہیں، اس لیے اطمینان کا سانس لینا بقول شاعر صرف دو ہی موقعوں پر نصیب ہوتا ہے، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خاصامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہنسنا اور کھانا آتا ہے، اسی وجہ سے پچھلے 100 برس سے یہ فن کوئی ترقی نہیں کر سکے۔ ایک دن ہم نے اپنے دوست مرزا عبدالودود بیگ سے شکایتاً کہا کہ اب وہ خاصامہ جو 70 قسم کے پلاؤ پکا سکتے تھے من حیث الجماعت رفتہ رفتہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ جواب میں انہوں نے بالکل الٹی بات کہی، کہنے لگے خاصامہ واسامہ غائب نہیں ہو رہے، بلکہ غائب ہو رہا ہے وہ 70 قسم کے پلاؤ کھانے والا طبقہ جو بٹلر اور خاصامہ رکھتا تھا اور اڑد کی دال بھی ڈنر جیکٹ پہن کر کھاتا تھا۔ اب اس وزادار طبقے کے افراد باورچی نوکر رکھنے کے بجائے نکاح ثانی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گیا گزرا باورچی بھی روٹی کپڑا اور تنخواہ مانگتا ہے، جبکہ منکوحہ فقط روٹی کپڑے پر ہی راضی ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر کھانے اور پکانے کے برتن بھی ساتھ لاتی ہے۔ خاصامہ سے عہد وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبدالودود بیگ سے سیکھے۔ یوں تو ان کی صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کس و ناقص کا بے اختیار نصیحت کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی بھی ان سے ابے تبے کر کے باتیں کر رہا ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شرفا میں انداز گفتگو محض مخلص دوستوں کے ساتھ روا رہا ہے، جوہلا سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ جان بوجھ کر اس کو اتنا موزور اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کی کہیں اور گزر نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خاصامہ ملازمت کی تلاش میں آ نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خاصاماؤں کے پتے دریافت کیے، نیز یہ کہ آخری خاصامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ اندیا بھی لینے کی کوشش کی کہ ہم ہفتے میں کتنی دفعہ باہر مدعو ہوتے ہیں اور باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ کافی رد و قد کے بعد ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں جو ہم ان میں ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ آنکھ مچولی ختم ہوئی اور کام کے اوقات کا سوال آیا تو ہم نے کہا کہ اصولاً ہمیں محنتی آدمی پسند ہیں۔ خود بیگم صاحبہ صبح 5 بجے سے رات کے 10 بجے تک گھر کے کام میں جٹی رہتی ہیں۔ کہنے لگے صاحب ان کی بات چھوڑیے، وہ گھر کی مالک ہیں، میں تو نوکر ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ برتن نہیں مانجوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، ایشٹرے صاف نہیں کروں گا، میز نہیں لگاؤں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا پھر کیا کرو گے؟ یہ تو آپ بتائیے، کام آپ کو لینا ہے، میں تو تابعدار ہوں۔ جب سب باتیں حسب منشا ضرورت ہماری منشا ان کی طے ہو گئیں تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بھائی سودا سلف لانے کے لیے فی الحال کوئی علیحدہ نوکر نہیں ہے، اس لیے کچھ دن تمہیں سودا بھی لانا پڑے گا، تنخواہ طے کر لو۔ فرمایا جناب تنخواہ کی فکر نہ کیجیے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا۔ پھر بھی کہنے لگے 75 روپے ماہوار ہوگی، لیکن اگر سودا بھی مجھے کو لانا پڑا تو 40 روپے ہوگی۔ ان کے بعد ایک ڈھنگ کا خاصامہ آیا مگر بے حد دماغ دار معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے اس کا پانی اتارنے کی غرض سے پوچھا مغلئی اور انگریزی کھانے آتے ہیں؟ ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں۔ حضور کا کس علاقے سے تعلق تھا؟ ہم نے صحیح بتا دیا۔ جھوم ہی تو گئے، کہنے لگے میں بھی 1 سال ادھر کاٹ چکا ہوں، وہاں کے باجرے کی کھچڑی کی تو دور دور دھوم ہے۔ مزید جرح کی ہم میں تاب نہ تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے ہاں ملازم رکھ لیا۔ دوسرے دن پڈنگ بناتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں نے 12 سال انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اس لیے بیٹھ کر چولہا نہیں جھونکوں گا۔ مجبوراً کھڑے ہو کر پکانے کا چولہا بنوایا۔
ان کے بعد جو خاصامہ آیا اس نے کہا کہ میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا مگر برادے کی انگیٹھی پر۔ چنانچہ لوہے کی انگیٹھی بنوائی، تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنوانا پڑا، چوتھے کے مطالبے پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا، اور پانچواں خاصامہ اتنے سارے چولہے دیکھ کر ہی بھاگ گیا۔ اس ظالم کا نام یاد نہیں آ رہا، البتہ صورت اور خد و خال اب تک یاد ہے۔ ابتدائی ملازمت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا۔ آخر ایک دن ہم سے رہا نہ گیا اور ہم نے ذرا سختی سے ٹوکا کہ گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو نکر بولا، صاحب ہاتھ بیچا ہے، زبان نہیں بیچی۔ اس نے نہایت مختصر مگر غیر مبہم الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ اگر اسے اپنے ہاتھ کا پکا کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا تو وہ فوراً استعفیٰ دے دے گا۔ اس کے رویے سے ہمیں بھی شبہ ہونے لگا کہ وہ واقعی خراب کھانا پکاتا ہے۔ نیز ہم اس منطقی نتیجے پر پہنچے کہ دوزخ میں گنہگار عورتوں کو ان کے اپنے پکائے ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے۔ گزشتہ سال ہمارے حال پر رحم کھا کر ایک کرم فرما نے ایک تجربے کار خاصامہ بھیجا جو ہر علاقے کے کھانے پکانا جانتا تھا۔ ہم نے کہا، بھائی اور تو سب ٹھیک ہے مگر تم 7 مہینے میں 10 ملازمتیں چھوڑ چکے ہو، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے، صاحب آج کل وفادار مالک ملتا کہاں ہے؟ اگر آپ کو کوئی کھانا بے حد مرغوب ہے جو چھڑائے نہیں چھوٹتا تو تازہ واردان بساط خاصامہ اس مشکل کو فوراً آسان کر دیں گے۔ اشیاء خوردنی اور انسانی معدے کے ساتھ بھرپور تجربے کرنے کی آزادی جو باورچیوں کو حاصل ہے وہ نت نئی کیمیاوی ایجادات کی ضامن ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں بھنڈی بہت پسند ہے، لیکن 10 گھنٹے قبل یہ منکشف ہوا کہ اس نبات تازہ کو ایک خاص درجہ حرارت پر پانی کی مقررہ مقدار میں، جس کا علم صرف ہمارے خاصامہ کو ہے، میٹھی آنچ پر پکایا جائے تو اس مرکب سے دفتروں میں لفافے اور بدلگام افسروں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کیے جا سکتے ہیں۔ ایک دعوت کا ذکر ہے جس میں چند احباب اور افسران بالادست مدعو تھے۔ نئے خاصامہ نے جو قورمہ پکایا اس میں شوربے کا یہ عالم تھا کہ ناک پکڑ کر غوطے لگائیں تو شاید کوئی بوٹی ہاتھ آ جائے۔ اکا دکا کہیں نظر آ بھی جاتی تو کچھ اس طرح کے صاف چھپتی بھی نہیں، سامنے آتی بھی نہیں۔ اور بسا غنیمت تھا کیونکہ مہمان کے منہ میں پہنچنے کے بعد غالب کے الفاظ میں یہ کیفیت تھی کہ کھینچتا ہے جس قدر اتنی ہی کھنچتی جائے ہے۔ دوران ضیافت احباب نے بکمال سنجیدگی مشورہ دیا کہ ریفریجریٹر خرید لو، روز روز کی جھک جھک سے نجات مل جائے گی، بس ایک دن لذیذ کھانا پکوا لو اور ہفتے بھر ٹھاٹ سے کھاؤ اور کھلاؤ۔ قسطوں پر ریفریجریٹر خریدنے کے بعد ہمیں واقعی بڑا فرق محسوس ہوا، اور وہ فرق یہ ہے کہ پہلے جو بدمزہ کھانا صرف ایک ہی وقت کھاتے تھے اب اسے ہفتے بھر کھانا پڑتا ہے۔